ایک سچی کہانی جو 70 سال پہلے پیش آئی۔ کہانی بیان کرنے والا شخص کہتا ہے، ہم بکریاں اور بھیڑیں پالا کرتے تھے۔ جب وہ بڑی اور موٹی ہو جاتی تو ہم انہیں بازار لے جا کر بیچ دیتے تھے۔ بازار ہماری بستی سے بہت دور تھا۔ ایک دن مجھے پیسوں کی ضرورت پڑی۔ میں نے جا کر اپنی بھیڑ بکریوں کو دیکھا۔ وہاں صرف ایک ہی دمبا ایسا تھا جو بیچنے کے قابل تھا۔ وہ بڑا اور قیمتی تھا۔ اگر مجھے پیسوں کی سخت ضرورت نہ ہوتی تو میں ایک دمبے کے لیے اتنی دور سفر کرنے کی زحمت نہ کرتا۔ میں نے وہ دمبا لیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ دشوار اور اونچا نیچا تھا۔ سفر کے دوران میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو کسی دوسری بستی کا رہنے والا تھا۔ اس کے ساتھ 10 سے زیادہ دمبے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، بازار جا رہا ہوں تاکہ یہ دمبے بیچ سکوں۔ میں نے کہا، میں بھی بازار ہی جا رہا ہوں۔ ہم دونوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ اس کے پاس 10 سے زیادہ دمبے تھے اور میرے پاس صرف ایک۔ راستے میں ہمیں ایک خیمہ نظر آیا۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، آؤ اس خیمے کے پاس چلتے ہیں، کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب ہم خیمے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ 3 بچے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، بھوک سے نڈھال۔ ان کے چہروں سے غربت صاف چھلک رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ باہر گئے ہیں اور ہماری ماں نے کل ہی بچے کو جنم دیا ہے۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا خیال ہے ان بچوں کے لیے تم اپنی بھیڑوں میں سے ایک ذبح کر دو، آدھا تمہارا حصہ اور آدھا میرا؟ وہ بولا، میں اپنی بھیڑ نہیں ذبح کروں گا، اگر تم چاہو تو اپنا دمبا ذبح کر دو۔ میں نے کہا، میں اپنا دمبا ذبح کر دیتا ہوں، میں ان بچوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے دمبا ذبح کیا، بچوں اور ان کی ماں کو کھانا کھلایا۔ وہ بہت خوش ہوئے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہم نے بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا اور باقی گوشت لٹکا دیا۔ پھر ہم دونوں اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں نے اپنے ساتھی سے کہا، اب مجھے بازار جانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے ایک قریبی عزیز کے پاس چلا جاتا ہوں جو یہاں سے زیادہ دور نہیں رہتا۔ میں اپنے رشتہ دار کے پاس پہنچا۔ اس نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ میں نے اسے کچھ رقم قرض میں مانگی تاکہ اپنے بچوں کے لیے ضرورت کا سامان خرید سکوں۔ رات کو جب میں قضائے حاجت کے لیے خیمے سے دور گیا تو راستے میں مجھے کوئی چیز نظر آئی۔ وہ چمڑے کے ٹکڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا تو وہ کپڑے کا ایک تھیلا نکلا۔ جب اسے کھولا تو دیکھا کہ اس میں سونے کے سکے تھے۔ میں بہت حیران ہوا اور فوراً میرے ذہن میں وہ واقعہ آیا جب میں نے بھوکے بچوں کے لیے اپنا دمبا ذبح کیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے خرچ سے کہیں زیادہ عطا فرما دیا ہے۔ میں خیمے میں واپس آیا اور صبح جب جانے لگا تو میرے عزیز نے وہ رقم دینے کی کوشش کی جو میں نے اس سے مانگی تھی۔ میں نے کہا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ پھر میں نے 5 سونے کے سکے نکالے اور اسے دیے۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ رزق ہے جو اللہ نے میرے اور تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں بازار گیا، اپنے بچوں کے لیے ضرورت کا سامان خریدا اور واپسی پر راستے میں اپنے اسی ساتھی سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت اداس اور غمگین تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے اپنی بھیڑیں بیچ لیں؟ اس نے کہا، نہیں، جب میں راستے میں تھا تو شدید بارش کا طوفان آیا، وادی میں سیلاب آ گیا۔ میں تو بمشکل اپنی جان بچا سکا، لیکن میری ساری بھیڑیں بہہ گئیں، ایک بھی نہیں بچی۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تجارت، نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی ہوتا ہے۔ جو شخص مخلوق کے دل خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔